الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج 18 ذوالحجہ ہے اور 18 ذوالحجہ صحابی رسول خلیفہ سوم ناشر قرآن سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور پورے کراچی کے 18 ٹاؤنوں سے جلوسوں کی شکل میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے یا عوام الناس آج یہاں پر موجود ہے، اور قائد محترم قائد کراچی حضرت علامہ مولانا مفتی رب نواز حنفی صاحب کی زیر صدارت یہ عظیم الشان مدح صحابہ و مطالباتی جلوس ہے، اور یہ اپنا درینہ مطالبہ دہراتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، اور مطالبہ وہی ہے کہ خلفائے راشدین کے ایام وفات و شہادت پر ملک عزیز مملکت خداداد پاکستان میں عام تعطیل کا اعلان ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہے جن کی بہت ساری خصوصیات اور فضائل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ آپ صحابی رسول ہے، آپ پاک پیغمبر کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ نبوت کے بعد دوسرا مقام اور رتبہ صحابیت کا ہوا کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ آپ خلفائے راشدین میں تیسرے نمبر پر ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ آپ عشرہ مبشرہ میں ہے۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ جن کے پاک پیغمبر نے نام لے لے کر ابو بکر انت فی الجنہ، عمر انت فی الجنہ، عثمان انت فی الجنہ، علی انت فی الجنہ 10 صحابہ کے نام لیے ہیں۔ حضرت عثمان غنی ان عشرہ مبشرہ میں تیسرے نمبر پر ہے۔ حضرت عثمان غنی کی فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ ناشر قرآن بھی ہے، جامع القرآن بھی ہے، اور آپ کی یہ خصوصیت پوری دنیا میں صرف آپ کو حاصل ہے کہ آپ پاک پیغمبر کے دوہرے داماد ہیں، یعنی آپ کے نکاح میں پاک پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں آئی ہے، اور آپ جانتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کوئی کام بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا، رب کے حکم سے کرتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول نے اپنی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیے ہیں تو صرف پاک پیغمبر کی مرضی نہیں بلکہ اس میں رب کی مرضی بھی شامل ہے۔ رب کے حکم اور رب کی مرضی سے پاک پیغمبر نے حضرت عثمان غنی کو اپنا دوہرا داماد بنایا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہے، فرماتے ہیں پاک پیغمبر نے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یہ کے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا۔ حضرت عثمان غنی وہ صحابی رسول ہے جس کے لیے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، ہر نبی کے رفیق و دوست ہوا کرتے ہیں، جنت میں میرا رفیق حضرت عثمان غنی ہوں گے۔ آج اہل سنت والجماعت کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام قائد کراچی علامہ رب نواز حنفی صاحب کے زیر صدارت یہ عظیم الشان جلوس یہ مطالبہ کر رہا ہے حکومت وقت سے کہ ملک عزیز مملکت خداداد میں خلفائے راشدین کے ایام وفات و شہادت پر عام تعطیل کا اعلان ہونا چاہیے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اور اسی طرح آج 18 ذوالحجہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آج کے دن بھی ملک میں عام تعطیل کا اعلان ہونا چاہیے، اور حکمرانوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان پر پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پر 2 الفاظ ہی کہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کی شان میں آپ کے کہنے سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اسے اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ بہت اونچا ہے، لیکن اگر حضرت عثمان غنی کی شان بیان کرتے تو شاید قوم کی نظروں میں آپ کا مورال تھوڑا بلند ہو جاتا۔
اس لیے یہ مطالبہ ہے کہ ملک عزیز میں حضرت عثمان غنی کی یوم شہادت پر عام تعطیل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے اس مطالبے کو دہرانے کے لیے جن ساتھیوں کے ہاتھوں میں پرچم ہے وہ پرچم بلند کرے، اور جن ساتھیوں کے ہاتھوں میں پرچم نہیں وہ دونوں ہاتھوں کو مکہ بنا کر تھوڑی دیر کے لیے وجد میں آ کر واہ صحابہ واہ، 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 یونی وجد میں آ کر آنکھیں بند کر کے واہ صحابہ واہ، 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 واہ صحابہ واہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.